حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. اما بعد، الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء، معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم یہ بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں اہل سنہ کا کیا موقف ہے اور اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اور پھر اس کے بعد جو مخالف گروہ ہیں وہ کس وجہ سے گمراہ ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے حوالے سے جو مشترکہ قواعد ہیں ان کا ذکر کر چکے، اور اس کے بعد ہم نے ان اسماء کا ذکر شروع کیا ہے جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بارے میں ہیں، صفات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے، اور دو قاعدے ہم بیان کر چکے تھے۔ تو آج اسی سلسلے میں تیسرا قاعدہ ہم بیان کریں گے، اور یہ تیسرا قاعدہ کیا ہے کہ اسماء اللہ ازلیۃ غیر مخلوقہ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں یہ ازلی ہیں اور یہ مخلوق نہیں ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے لفظ ازل کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو عربی لغت میں لفظ ازل ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ زمانے کا تعلق نہ ہو، اور وہ ہمیشہ سے موجود ہو، اس سے پہلے کچھ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد اسی طرح اس کی انتہا نہ ہو، وہ چلتی جا رہی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات ازلی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نام بھی ازلی ہیں، ہمیشہ سے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ یہی اس قاعدے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام نام ازلی اور قدیم ہیں، یعنی ان کی کوئی ابتدا نہیں، وہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ دوسرا جو اس کا حصہ ہے کہ یہ نام مخلوق نہیں ہے، اس اللہ کے لیے کوئی ایسا نام نہیں ہے کہ جو پیدا ہوا ہو جسے بعد میں رکھا گیا ہو، اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے نام مقرر کیے ہیں، مخلوق نہیں ہیں اور نہ مخلوق کے لیے ہیں۔ اور مخلوق کے جو نام ہیں وہ مخلوق کی طرح حادث ہیں، لیکن اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ کی ذات کی طرح ازلی ہیں، اور ان کی طرح اللہ کے ناموں کی طرح کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اور اگر ہم مثال سے سمجھیں تو مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے الرزاق، کہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کا اللہ کی ذات کی طرح ہمیشہ سے موجود ہے۔ جب مخلوق نہیں موجود تھی، اللہ نے مخلوق کو، خلق کو بعد میں پیدا کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا نام رزاق اور اس کی صفت رزق جو ہے، رزق دینے کی صفت جو ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ہی موجود تھی۔ تو مخلوق کو رزق دینے سے پہلے بھی یہ اللہ کا نام تھا، اور مخلوق کو رزق دینے کے بعد بھی اس کا یہی نام ہے۔ لہٰذا یہ نام کسی فعل کے بعد وجود میں نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ سے اللہ کا نام ہے۔ مثال کے طور پہ مخلوق ہے کوئی، تو وہ کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کوئی نام دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی کسی کا حافظہ اچھا ہے تو کہا جائے کہ یہ حافظ ہے۔ تو جب اس نے یہ کام کر لیا، فعل سر انجام دے لیا، تو اس کا نام حافظ پڑ گیا۔ یا کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ سخاوت کرنے والا ہے تو اس کو لوگ سخی کہنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ فعل کرنے کے بعد مخلوق کو یہ نام ملتا ہے، اور اس کا یہ جو فعل ہے وہ ایک عارضی چیز ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کا یہ نام جو ہے، جتنے بھی نام ہیں وہ ہمیشہ سے موجود ہیں، اور اس کی ذات کے ساتھ ہیں وہ نام، اور وہ جو ہیں وہ حادث نہیں ہیں، وہ ازلی ہیں، وہ قدیم ہیں۔ تو مثال کے طور پہ اگر ہم قرآن مجید سے دلیل دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، کہ اپنے رب کی تسبیح کو بیان کرو جو بلند نام والا ہے۔ تو اگر اللہ کا نام الاعلیٰ مخلوق ہوتا تو اللہ یہ حکم نہ دیتا کہ ایک مخلوق کی تسبیح کرو، کہ اعلیٰ کی جو ہے وہ تسبیح کرو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ازلی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، جیسے کہ مسند احمد میں ہے، پہلے بھی ہم یہ کئی بار بیان کر چکے کہ اللہ میں تجھ سے ہر تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے اور جو تو نے اپنی ذات کے لیے جو ہے وہ رکھا ہے۔ تو یہاں پہ اگر یہ مخلوقات ہوتے نام، تو اللہ تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہتے کہ میں تجھ سے تیری مخلوقات کے بدلے میں سوال کرتا ہوں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تجھ سے تیرے ہر نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، کہا کہ جو تو نے اپنی ذات کے لیے رکھے، یعنی کہ وہ ذات کے ساتھ متصل ہیں، وہ کوئی الگ سے مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے جو خود نام اپنے لیے رکھے ہیں وہ کبھی مخلوق نہیں ہو سکتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ناموں کے ذریعے دعا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نام مخلوق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں توحید بدرجہ اتم داخل تھی، اور اللہ کے نبی کے شان ہی نہیں ہے کہ آپ مخلوق سے مانگتے۔ تو سلف صالحین کا اس پہ یہی منہج ہے کہ اللہ کے نام محض پکارنے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ وہ ازلی حقیقت اور صفات کمال کا لازم و ملزوم ہے، اور اللہ کا کمال مطلق ہے، اور ہر چیز کمال کی جو دلیل ہو وہ حادث نہیں ہو سکتی ہے، اور اللہ کے لیے قدیم ہے۔ اور کلام اللہ سے اسی طرح تعلق، جس طرح قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، اسی طرح اللہ کے نام بھی جو ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہیں۔ تو اب اگر ہم مزید مثالوں سے اللہ کے ناموں کے ساتھ دیکھیں تو اللہ کا نام ہے خالق، تو یہ اللہ کا ازلی نام ہے، اور اگر الخالق مخلوق ہوتا تو ایک وقت ایسا بھی ہوتا جب اللہ خالق نہیں تھا، تو یہ اللہ کی جو صفت خلق ہے اس کے منافی ہے، اور اللہ کی یہ شان بھی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ اللہ نعوذ باللہ اس وقت خالق تھا اس وقت نہیں تھا۔ تو بلکہ اللہ کی جو جتنی یہ نام ہیں وہ اسی طرح ہیں کہ اللہ کے نام ہمیشہ سے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نعوذ باللہ اس وقت جو ہے وہ خالق ہے اس وقت نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ کی نام جو ہے وہ قدیر ہے، تو یہ بھی اللہ کا جو ہے ازلی نام ہے، اور اگر القدیر مخلوق ہوتا تو ایک وقت ایسا ہوتا پھر جب اللہ قادر نہ ہوتا، تو یعنی عاجز ہوتا نعوذ باللہ، تو اس کا عکس تو یہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قدرت اللہ کی لازمی اور غیر مخلوق صفت ہے، اور قدیر اللہ کا ازلی نام ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اسی طرح اللہ کا نام علیم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ازلی طور پہ جاننے والا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں کوئی چیز آئی تو پھر اللہ کے علم میں اضافہ ہوا، بلکہ اللہ ہمیشہ سے علیم ہے، اور اس کا علم کامل ہے اور پہلے سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم جو ہے وہ اس میں کوئی نعوذ باللہ کسی قسم کا نقص تھا تو اس کو مکمل کیا گیا، تو یہ اللہ کے کمال کے خلاف ہے۔ اسی طرح اللہ کا جو ہے اللہ کلام کرنے والا ہے، تو اللہ کا کلام جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اگر کلام مخلوق ہوتا تو اللہ کی ذات سے الگ ایک پیدا شدہ شے ہوتی۔ تو یہی وجہ ہے کہ اہل السنہ کہتے ہیں کہ اللہ قرآن مجید جو ہے اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ اس کے مقابلے میں جو متکلمین اور معتزلہ وغیرہ کا جو تصور تھا وہ کیا تھا کہ معتزلہ اور جہمیہ کے نزدیک اللہ کے نام اور صفات محض مخلوق ہیں، یعنی وہ تعبیریں ہیں جو انسان اللہ کا ذکر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کو اللہ کے نام سے پکارو گے تو یہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک شریک کھڑا کیا جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کا نام صرف ہے، اگر خالق کہو گے تو یہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا گیا، تو اللہ کے ساتھ ایک اور آ گیا خالق، اللہ کے ساتھ آ گیا رازق، اللہ کے ساتھ آ گیا رحمان، اللہ کے ساتھ آ گیا علیم، تو یہ سارے اللہ کے شریک بنتے گئے۔ تو ان کے نزدیک اللہ کی ذات کے ساتھ ازلی صفات کو ماننا توحید کے منافر اور شرک کے مترادف ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ دوسری قدیم ہستیاں، یعنی کہ ہر ایک ہستی ہے جس کو ماننا پڑے گا۔ تو اب انہی ناموں کو اگر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیے ان کو کہیں تو خالق کہتے ہیں کہ یہ ایک مخلوق لفظ ہے، اور لفظی نام آواز اور تحریر ہے جو مخلوق ہے، اگرچہ اللہ خالق ہے مگر اللہ خالق کے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ حادث ہو جائے گا۔ اور اسی طرح باقی نام علیم اور رحمان اور کلام، ان میں بھی انہوں نے یہی سب کچھ کہا کہ یہ جتنے نام بنتے جائیں گے وہ اللہ کے ساتھ ہستیاں جو ہے وہ کھڑی ہوتی جائیں گی۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کہ عقل کا بھی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ عقلاً بھی اہل السنہ کا منہج ہی سب سے زیادہ قرین قیاس ہے اور سب سے زیادہ درست ہے، کیونکہ معتزلہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم عقل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بنیادی چیز بھول رہے ہیں کہ اگر کسی انسان کا بھی مخلوق کا بھی ایک سے زیادہ نام ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ایک سے زیادہ انسان ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت بلند ہے، اس کے تو شان ہی نہیں ہے کہ اس کے کوئی شریک ہو، اس کے صفات اور ناموں میں جو ہے وہ اضافہ ہو، بلکہ یہ اللہ کے اسماء الحسنی ہیں اور صفات العلیٰ ہیں۔ تو اب علماء کے اس پہ کلام دیکھیں تو امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ من حلف باسم من اسماء اللہ فحنث فعلیہ کفارہ لأن اسم اللہ غیر مخلوق۔ امام ابو حاتم رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے کسی نام کی قسم کھائے اور پھر اسے توڑ دے تو اس پہ کفارہ ہے، کیونکہ اللہ کا نام مخلوق نہیں ہے۔
اور اسی طرح امام دارمی رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں کہ لفظ الجلالہ یعنی لفظ اللہ اسمہ کا اسماء سواء لم یزل کذالک ولا یزال لم تحدث لہ صفت ولا اسم لم یکن کذالک قبل الخلق، کہ اللہ کا نام جو ہے، جو لفظ اللہ ہے، اس کے باقی ناموں کی طرح ہے، ہمیشہ سے ایسا ہے اور ہمیشہ ایسے رہے گا، نہ اس کی صفت حادث ہے، نہ کوئی نیا نام بعد میں ہوگا۔ اور اسی طرح ابن ابی ضمنین المالکی رحمہ اللہ جو 34 صدی ہجری کے امام ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اسماء اللہ ربنا و صفاتہ قائمۃ فی تنزیل محفوظۃ عن الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کلھا غیر مخلوقہ ولا مستحدثہ، کہ ہمارے رب کے نام اور صفات قرآن مجید میں ثابت ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کردہ اور محفوظ ہیں، اور یہ سب غیر مخلوق اور غیر حادث ہیں۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ من زعم ان اسماء اللہ مخلوقہ فقد کفر، یہ اتنا بڑا یہ عقیدے میں خلل ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے نام مخلوق ہیں تو وہ کافر ہو گیا۔ تو اس لیے اس معاملے میں جو ہے وہ انسان کو بڑے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کو یہ کہنا کہ یہ مخلوق ہیں یا ازلی نہیں ہیں، یہ عقیدے میں بہت بڑا خلل پیدا کرتا ہے، اور اگر کوئی یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو اس کا معاملہ کفر تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام حسنی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کے لیے محبت پیدا کرنے والے ہیں، اللہ کے لیے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ صفات، اور اللہ کے لیے مزید جو ہے وہ نام جتنے بڑھتے جائیں اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان اور معرفت جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ تو اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا چاہیے۔ تو اس قاعدے کے اگر ہم کچھ اب فوائد اور نتائج کی بات کریں تو یہ سلف صالحین کا منہج ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تابعین، ائمہ کرام، انہوں نے اسی منہج کو بیان کیا۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ نام جو ہیں وہ مخلوق ہیں، جیسا کہ رد علی بشر المریسی میں امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت کی کہ ان سے پہلے سلف صالحین میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، یہ پہلی بار دعویٰ جو ہے یہ جہمیہ نے کیا ہے، اور یہ اللہ کے نام صفات ازلی غیر مخلوق اور اللہ کی ذات کا لازمی حصہ ہیں۔ اور معتزلہ، جہمیہ یا ان جیسے باقی متکلمین جنہوں نے کہا کہ نام مخلوق ہیں، تو انہوں نے سلف صالحین کے منہج سے ہٹ کے الگ رستہ جو ہے وہ استعمال کیا، اور جو کہ کفر تک بات پہنچتی ہے، اور اللہ کی ذات میں نقص جو ہے اس کے ذریعے سے آتا ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اسماء اللہ کے غیر مخلوق ہونے پر ایمان لایا جائے، کیونکہ اللہ کی کامل صفات نام اور صفات کی دلیل ہیں، اور یہ جمال و کمال میں اضافے کا باعث ہے۔ اور عملی طور پہ بھی بندہ جب اللہ کو ان ناموں سے پکارتا ہے تو وہ ان ازلی ناموں کے وسیلے سے دعا کرتا ہے جو ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے۔ رحمان کہتا ہے تو یہ تصور ذہن میں لاتا ہے کہ اللہ کے پاس ہی ابتدا سے رحمت ہے، اور اس کو کسی نے عطا نہیں کی ہے، اور وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ موجود ہے۔ اور اسی طرح باقی جو ہے وہ نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس قاعدے کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ازلی ہیں، غیر مخلوق ہیں، اور جو ہے وہ ان کے ذریعے ان پہ ایمان لانے سے کہ یہ ہمیشہ سے موجود ہیں، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ایک درینہ قسم کا تعلق بننے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔